بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت اکثر لوگ چند باتوں کا خیال نہیں رکھتے جن کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے اور بہت ضروری ہے۔ جانور کے اندر اگر کچھ عیب علماء نے بیان کیے ہیں اور احادیث میں وارد ہوئے کہ اگر جانور میں چند عیوب پائے جائیں جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو جاتی ہے، تو آپ جانور کو خریدتے وقت ان باتوں کا ضرور خیال رکھیے کہ اگر جانور میں کوئی عیب ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ آئیے چند عیب سنتے ہیں کہ اگر جانور میں ان عیوب میں سے کوئی عیب پایا جائے تو قربانی ناجائز ہوگی اور اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ پاگل جانور جو چرتا نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور اتنا کمزور جانور کہ وہ اٹھ نہ سکتا ہو اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ خود اٹھ کر چارہ نہ کھا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اندھا جانور اور کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری ظاہر ہو اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھاتا ہو، یعنی اتنا بیمار ہے کہ بیماری کی وجہ سے وہ چارہ نہیں کھاتا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر ایسا لنگڑا جانور کہ جو خود چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، اگر وہ جانور ایسا کمزور ہے کہ وہ خود چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر وہ جانور کہ جس کے پیدائشی کان نہیں ہیں، یعنی ایسا جانور کہ جس کے پیدائشی ہی کان نہیں ہیں یا پھر اس کا ایک کان نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کی ایک ٹانگ کاٹ لی گئی ہو، ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، یا پھر اس کی دم یا چکی ایک تہائی تک کٹے ہوئے ہوں یا ناک کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے تھن کٹے ہیں یا پھر خشک ہو چکے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر بکری ہے تو بکری کا اگر ایک تھن خشک ہو چکا ہے یا ایک تھن کٹ گیا ہے تو بکری کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر بھینس ہے تو بھینس کے اگر دو تھن خشک ہو چکے ہیں یا دو تھن کٹ گئے ہیں تو ایسی بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں، یعنی کچھ بکرے ایسے ہوتے ہیں، بکریوں میں یہ نسل پائی جاتی ہے اور اسی طرح بیل میں اور گائے میں بھی یہ نسل پائی جاتی ہے کہ جن کے سینگ نہیں ہوتے پیدائشی، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ہاں وہ جانور کہ جس کے سینگ ٹوٹ چکے ہیں، اگر تو وہ جڑ سے ٹوٹا ہے سینگ تو قربانی ناجائز ہوگی، لیکن اگر اوپر سے سینگ ٹوٹا ہے اور جڑ سلامت ہے سینگ کی تو قربانی جائز ہے۔ ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی جس کا سینگ اوپر سے ٹوٹا ہو اور جڑ سلامت ہو، لیکن اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو جانور کو خریدتے وقت ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ جب بھی آپ منڈی میں جانور خریدنے جائیں تو اچھی طرح جانور کو چلا کر چیک کر لیں، اسے تھوڑا سا چلائیں اور چیک کریں، اور اس کے علاوہ اسے چارہ کھلا کر بھی چیک کریں۔ اور جب جانور لیں تو فربا اور صحت مند جانور لیں، کمزور جانور نہ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت ابراہیمی کو اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔